خدا کی قسم اس سے مراد ایمان والے اور ہمارے محب ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ ایمان والے ہیں جن کے لیے فرشتے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ وہ آل محمد کے شیعہ ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے خدایا تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا تو ان لوگوں کو بخش دے۔ فرمایا مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے فلاں فلاں کی ولایت اور بنو امیہ سے دوری اختیار کی ہے تو ان کو بخش دے۔ واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی اتباع کی ہے، یعنی علی ولی اللہ کی ولایت کو انہوں نے قبول کیا اور ان کے راستے پر چلے جنہیں تو نے منصب ولایت عطا کیا۔ واقعہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ من حولہ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو عرش کے گرد ہیں۔ مولائے کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمانوں سے میری فضیلت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 7۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت روئے زمین پر میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی مومن موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا پوری امت حضرت محمد مصطفیٰ سے 7 سال 8 ماہ پہلے فرشتے میرے لیے طلب مغفرت کرتے رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ 7 سال اور 8 ماہ تک فقط میرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طلب مغفرت کرتے رہے، اور یہ آیات ہمارے ہی لیے نازل ہوئیں۔ اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش کے گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے خدایا تو اپنی رحمت و علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی توبہ کی، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آیت نمبر 7۔ اے ہمارے خدایا انہیں دائمی جنت میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہیں، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8۔ پھر آپ نے فرمایا منافقین میں سے ایک گروہ نے اس وقت یہ کہا کہ وہ علی کا باپ اور اس کی ذریت کون ہے جن کے بارے میں خدا نے یہ آیت نازل فرمائی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے باپوں میں سے نہیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ مجھ پر اور علی پر کئی سال درود پڑھتے رہے، کیونکہ ہم ہی تھے جو اس وقت نماز پڑھتے تھے جب ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جیسے تو نے اس روز برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحم فرمایا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، ان کی ولایت کا ماننے والا ہے، وہی برائیوں سے بچ گیا، کیونکہ یہ ولایت علی ہی ہے جو ان کی اصلاح کرنے والی اور برائیوں سے بچانے والی ہے۔ جو برائیوں سے بچ گیا وہ قیامت کے دن کامیاب ہو گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو علی کے دشمنوں سے برات پا گیا وہ ولایت علی علیہ السلام میں آ گیا اور مولائے کائنات کے محبوں میں شامل ہو گیا۔ ان الذین کفروا سے مراد بنی امیہ ہیں، جن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنا غصہ اپنے آپ پر کرنا ہے کرو، اللہ اس سے زیادہ تم پر غضبناک ہوتا تھا جب تمہیں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے، یعنی علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتے تھے۔ جنہوں نے کفر کیا ہے بلا شبہ انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج تم اپنے رب سے بیزار ہو رہے ہو، اللہ اس سے زیادہ تم سے اس وقت بیزار تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کو 3 ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں کو مل جائے تو ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ
کہ حاملان عرش ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اس کو عذاب نہیں دے گا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ ان کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے جب وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہیں گے، اے خدایا، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی عطا کی، اب تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو کیا اس سے بچ نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ آیت نمبر 11۔ یہ سب اس لیے ہے کہ جب اکیلے خدا کو پکارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے تھے، اور کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم اس پر ایمان لے آتے تھے۔ اب فیصلہ خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے جو بلند مرتبہ اور بزرگ ہے۔ آیت نمبر 12۔ اور وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آیت نمبر 13۔ لہٰذا تم خالص عبادت کے ساتھ خدا کو پکارو، چاہے کافرین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 14۔ ان آیات میں ارشاد ہے کہ کفار، خدا کے نافرمان اور گستاخ لوگ روز محشر کی سخت سزائیں دیکھ کر، خدا کی قہاریت اور اس کا عدل و انصاف دیکھ کر پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، یعنی ایک موت ہماری زندگی کے خاتمے پر ہے، دوسری زندگی برزخ میں زندہ ہونا، دوسری موت قیامت میں دنیا کا خاتمہ ہونا، اور دوسری زندگی دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ پہلی زندگی کے بعد موت آئی تو کافر وادی برہوت میں چلے گئے اور نیک لوگ وادی سلام میں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو معصومین کی پیروی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہے۔ ان کی مثال عالم برزخ میں اس قید خانے جیسی ہے کہ جس میں گناہ گار کو قید کیا جاتا ہے۔ اچھائی کے بدلے میں محل تو ملے گا، لیکن برائی کے بدلے میں سانپ اور بچھو بھی ہوں گے۔ ایسے محل میں زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں رہ کر نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ کے پابند تھے، لیکن اپنے رشتہ داروں، محلے والوں کے ساتھ بچھو کی طرح ڈنک مارتے تھے، ان کو طعنے دیتے تھے، ان کو اذیت دیتے تھے، قرض لے کر واپس نہ کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، پاکیزہ نفسوں پر تہمت لگاتے تھے۔ عالم برزخ میں اچھائی کی جزا ہوگی اور برائی کی سزا ہوگی، اور ان تمام گناہوں کی سزا عالم برزخ میں ملے گی ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتے تھے مگر گناہوں میں ملوث رہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو پہلے سور میں برزخی زندگی ختم ہو جائے گی، دوسرے سور پر زندہ کیا جائے گا۔ یہ روز قیامت کی زندگی ہے جہاں حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، اور حساب و کتاب زندوں سے لیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129 میں ارشاد پروردگار دو عالم ہو رہا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ یہ وہی زندگی ہے جو شہداء کی زندگی ہے۔ برزخ کی زندگی میں سلام کا ان تک پہنچنا اور اس کا جواب دینا ایک طرح سے دوسری زندگی کی مثال ہے۔ برزخی زندگی میں عذاب الہی کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ آیا نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ سورہ شورى کی آیت نمبر 44۔ کیا واپس لوٹ جانے کا کوئی راستہ ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 58 میں ان کی خواہش بیان ہو رہی ہے، جب وہ عذاب الہی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اگر ہم ایک مرتبہ پھر دنیا میں چلے جائیں تو نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں ارشاد قدرت ہے کہ جب کچھ لوگ موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں تو خدا سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نے جو بھی کوتاہی کی ہے اور جو کام چھوڑ آیا ہوں اس کی تلافی کے لیے عمل صالح انجام دوں۔ آیت نمبر 12 میں خدا اس عذاب کا سبب بیان کر رہا ہے کہ جب خدا کا ذکر ہوتا یا اس کی وحدانیت کا انکار کرتے، اور جب خدا کے شریک کی بات ہوتی تو ان کے دل و دماغ باغ باغ ہو جاتے۔ شرک ان کے رگ و پے میں بسا ہوا تھا، اور ان کو واپس پلٹا بھی دیا جائے تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
جب ان کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے، جن کی ولایت کا خدا نے حکم دیا تھا، تو وہ انکار و کفر کرتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا تھا جن کی ولایت کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، جن سے خدا بیزار تھا، تو اس کو فوراً مان جاتے تھے۔ پس ایسے فیصلے و حکم اللہ کے لیے ہیں جو بلند و بالا اور برتر ہے۔ آج اسی کا فیصلہ ہوگا۔ آیات سے مراد ائمہ ہدیٰ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیغام پہنچایا۔ اللہ نے اپنے لیے العلی الکبیر کا لفظ استعمال کیا۔ نہج البلاغہ میں مولائے کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کبیر ہے، اسے مخفی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ وہی ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھلاتا ہے۔ آیات الہی میں ائمہ شامل ہیں، وہ جنہیں خدا نے ہادیان برحق بنایا، جن کی خدا اور رسول نے ہمیں خبر دی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ حیات بخش چیزیں بلندی سے نازل ہوتی ہیں۔ بادلوں کا اپنے ساتھ بارش لانا، رزق حیات، رزق علم، رزق معرفت آسمان ہی سے نازل ہوتا ہے۔ اس کے انبیاء اور اس کی کتابیں آسمان ہی سے نازل ہوتی ہیں، لیکن صاحبان عقل اور شعور ہی ان آیات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا تم خالص عبادت کے ساتھ خدا کو پکارو، چاہے کافرین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 14۔ عبادت میں اخلاص پیدا کرو۔ عبادت کا سب سے بڑا اخلاص یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ اس کی عبادت لوگوں کو اچھی لگتی ہے یا بری۔ جو خدا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے تو وہ غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا کی خوشیوں سے دور ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت کی بہتری کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے امر کی روح کا القاء کرتا ہے، یعنی نازل کرتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ آیت نمبر 15۔ روح سے مراد روح القدس ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کو ملاقات کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن آسمان والے زمین والوں سے ملاقات کریں گے۔ اس کو یوم ندا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دن اہل جہنم اہل جنت کو ندا دیں گے، پکاریں گے کہ جو خدا نے پانی اور رزق تمہیں عطا فرمایا ہے وہ ہمیں بھی دو۔ اس دن کو یوم تغابن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن اہل جنت اہل دوزخ پر فخر کریں گے۔ اس لیے اس دن کو یوم حسرت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اہل جہنم کو مرنے کی حسرت رہے گی۔ عذاب سے خوف زدہ ہو کر پکاریں گے کہ خدایا ہمیں موت ہی دے دے کہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں، مگر وہ مریں گے نہیں اور موت کو دوبارہ نہیں دیکھیں گے۔ آج کس کی حکومت ہے؟ جب سب لوگ عیاں ہو چکے ہوں گے تو ان کی بات خدا سے مخفی نہیں ہوگی۔ خدا ان کی ہر بات سے واقف اور آگاہ ہوگا۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ یہ اس کا ارشاد ہوگا۔ آج کس کی حکومت ہے؟ اس کی آواز بلند ہوگی۔ للہ واحد القہار، کہ بادشاہی آج اگر کسی کی ہے تو وہ اس واحد کی ہے، اس قہار کی ہے جو حاکم بھی ہے اور ہر جرم کی سزا دینے والا بھی ہے۔ آج ہر جاندار کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بے شک وہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج انہیں اس دن سے ڈرائیں جو قیامت جو قریب آ چکا ہے۔ آپ انہیں اس دن سے ڈرائیں جو قریب آ چکا ہے، جس دن دل اچھل کر منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کا کوئی شفیق و مہربان دوست نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حروف تہجی کی تشریح کی اور فرمایا کہ الف سے اللہ کی نعمات مراد ہیں، اور میم کے لیے فرمایا
کہ اس سے خدا کی بادشاہت مراد ہے، جب اس کے علاوہ اور کسی بادشاہ کا کہیں وجود نہ ہوگا۔